اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت وہ نماز ہے. نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بلاتا ہے، کوئی ذمہ داری لگاتا ہے، تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے. اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دیں ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے، کتنی دفعہ بتایا؟ 2 دفعہ بتایا، لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ. اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا. حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. حج فرض ہوا ہے، ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا، اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. بس ایک دفعہ کافی ہے. اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا ہے. درجنوں بار. جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی، نماز اور زکوٰۃ بھی ساتھ میں. نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو پیسے خرچ کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے، اور نماز پڑھنا، یہ 2 اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز، اس کے بعد زکوٰۃ. شاعر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں. ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے. دیکھو انسان کی ایک مخصوص پہچان ہے، اس کا نام. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نام رکھو، کہ یہ نام اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور جدا کرے گا. کیونکہ سب ایک جیسے ہیں نا. مثال کے طور پر نادرا والے یہ قانون بناتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کی ناک کا سائز، آنکھوں کا سائز رجسٹرڈ کروا لیں. یہ بتا دیں کیسی ہے ناک اور آنکھیں کیسی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ الگ ہے اور وہ دوسرے الگ ہیں. یا والدین بھی ایسا کرتے کہ ہمارے 6 بچے ہیں تو یہ والا چونکہ تھوڑی سی موٹی ناک ہے، وہ والے کی تھوڑی سی پتلی ہے، تو ہم اس کو ہم کہیں گے موٹی ناک والا اور اس کو کہیں گے پتلی ناک والا. یعنی صفات سے ہم بلائیں گے اور فرق کریں گے، یہ والا وہ یہ والا ہے، وہ والا نہیں ہے یہ، اور وہ والا ہے، وہ والا یہ والا نہیں ہے. کتنی ٹینشن ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. وہی ہو سکتا ہے تیسرا بچہ پیدا ہوتا اس کی بھی موٹی ناک ہوتی. اب موٹی میں درمیانی درجے کی موٹی اور زیادہ موٹی، کیا ہو گیا؟ نادرا والے بھی ٹینشن میں. وہ ڈیٹا جب سرچ کرتے تو بھائی 2 آنکھوں والے کتنے ہیں، تو سارے ہی 2 آنکھوں والے ہیں. بڑی آنکھوں والے تو بڑی میں لاکھوں کروڑوں ایسے آ جاتے جن کی آنکھیں بڑی ہیں. چائنا آنکھیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، لاکھوں کروڑ ہیں جن کی چائنا والے جیسے آنکھیں ہوں گی. تو سب سے پہلے جو انسان کی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ نام. بھائی اس کا نام وسیم ہے، اس کا نام ستار ہے، اس کا نام غفار ہے. اور پھر ناموں میں بھی ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے ولدیت ڈال دی جاتی ہے. یہ سلیم بھائی، یہ بھی سلیم، یہ بھی سلیم، لیکن یہ سلیم جو وسیم کا بیٹا اور یہ سلیم جو ستار کا بیٹا. ولد ستار، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس میں بھی پھر کنفیوژن ہوتی ہے. سلیم ولد ستار بہت سے ہوں گے. بھی میں چند دن پہلے کسی مجلس میں گیا تو ایک صاحب آئے، تعارف آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا طارق مسعود. میں نے کہا آپ کا کہہ رہے ہیں طارق مسعود. بالکل وہی نام، کر لو کیا کرنا ہے بھائی. اور چلیں آگے. ایک صاحب کا نام بھی طارق مسعود، میرا نام بھی طارق مسعود. اور جب ان سے ان کا نام پوچھا گیا تو ان کا نام مفتی طارق مسعود. مفتی بھی ان کے شروع میں لگا ہوا ہے. تو کتنی کنفیوژن ہے نا. تو کچھ چیزیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے فوراً پتہ چل جائے یہ والا وہ والا نہیں. جیسے ناموں میں بھی اگر کنفیوژن ہوگی تو یہ جو انگوٹھا ہے نا، انگوٹھا نادرا اس سے ٹریس کرتا ہے. او بھائی یہ انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا. اس کو جلا بھی دو گے نا، اگر جلا دو، تیزاب پھینک کے مٹا دو، دوبارہ جو نئی اسکن نکلے گی اس میں وہی ڈیزائن پھر بنا ہوا ہوگا جو پہلے تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے.
کہ اللہ نے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے اسی اسٹائل میں لکیریں دی ہیں جو پہلے آپ کے پاس تھی. اب انگوٹھا ہی کوئی کاٹ دے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ لکیریں انگوٹھے پہ ہوتی ہیں نا, انگوٹھا ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا کرو گے. تو ایسی لکیریں پھر صرف انگوٹھے کی نہیں, ساری انگلیوں کی جس طرح سے ہیں اسی طرح ہی رہیں گی ہمیشہ. یہ تو اصل میں آپ کی جو پہچان ہے نا وہ کیا ہے, یہ انگوٹھا. جب بھی انگوٹھے کا تذکرہ آتا ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کے انگوٹھے میں 1 سال تک لے کے بیٹھا رہا. یہی سوچتے تھے ہم کہ انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے, انگوٹھے سے. تو اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہمیشہ اپنا پیسہ خاندانی آدمی کو دو جو تمہیں فراڈ نہ کرے تمہارے ساتھ. تو میں نے کہا کون ہے؟ کہہ رہے میرے جیسا خاندانی ہونا چاہیے. تو میں نے کہا اپنا ID کارڈ دو گے؟ اس نے کہا جب چاہو لے لو. میں نے کہا دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسٹیمپ پیپر پہ, یعنی ریٹن میں صحیح قانونی کارروائی ہونی چاہیے, تو اسٹیمپ پیپر پہ یہ لکھ کے دو. اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لو. مجھے تو لگ رہا تھا بھائی بڑا خاندانی ہر چیز. تو اس نے میں نے کہا انگوٹھا بھی لگا دو. اس نے کہا جب چاہو, جتنی چاہو انگلیوں کے انگوٹھے. کئی جگہوں پہ انگوٹھے لگے ہوئے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا ہے کئی دنوں تک اس کے انگوٹھے ہم دیکھ کے. خیر, تو وہ انگوٹھے جو تھے میں نے پہلے بندہ تلاش کیا. بندہ کراچی میں کہاں ملتا ہے آپ کو پتا ہے. تو وہ 1 سال تک وہ انگوٹھے لے کے میں بیٹھا رہا. تو کیا کر لیتا ہے آدمی؟ کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی سے قانونی طریقے سے پیسے نکلوا دیں. کوئی لا نہیں ہے. بہت زیادہ آپ عدالت میں لے بھی, اول تو عدالت میں لے جانے تک کہتے ہیں نا مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑے گی. آپ مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی, ججوں کو زیادہ کھلانا پڑے گا. آپ عدالت میں لے بھی گئے تو لے جانے کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو جائے گا غریب بن کے, جیسے پھٹے پرانے کپڑے. جج بولے گا اس کو تو یہ 5000 میری طرف سے بھی لے جا یار یہاں. وہ ایسے مسکین بن کے جاتے ہیں, اسے کیا نکالے گا. قانون یہ ہے کہ آپ کی قسطیں بن جائیں گی, یا پھر غنڈوں سے کام لیا جائے. غنڈوں سے, وہ بھی ایک آپشن ہے. غنڈوں کو کچھ پیسے کھلاؤ, وہ کٹ لگائیں. تو پرانا واقعہ ہے, اتنے تعلقات نہیں تھے اس وقت. تو خیر یہ جو انگوٹھا ہے, صحیح ہے نا, جب بھی بولتا ہوں مجھے یاد آتا ہے. تو یہ آپ کا کسی سے میچ نہیں کرتا, کسی سے میچ نہیں کرتا. تو یہ بھی آپ کی ایک شاعر ہے, یعنی جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں. لیکن اس کو پہچاننے کے لیے مشین چاہیے, ایسا ہی نہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے. تو شعیرہ اور شاعر اس علامت کو کہا جاتا ہے جو علامت آپ کو دوسروں سے ایک دم جدا بھی کر دے اور وہ بالکل واضح بھی ہو. ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی تحقیقات کرنی پڑے. تو دنیا کی ہر قوم کی ایک خاص علامت ہوا کرتی ہے, ہر مذہب کی. دیکھو کوئی بھی اگر ہندو ہے نا, ہندو, تو چند علامتیں ایسی ہیں جو ان میں کامن ہیں, ان سے فوراً پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے. اب ہندوؤں میں کچھ بڑے مذہبی ہوتے ہیں, وہ مندر جاتے ہیں, وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کچھ مذہبی نہیں ہوتے, تھوڑے سے لبرل ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں سال میں 1 دفعہ چلے گئے. اور کچھ بہت ہی لبرل ہوتے ہیں, وہ بالآخر کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن وہ ہولی جو ان کی مذہبی تہوار آتا ہے نا اس کو منا لیتے ہیں وہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا ہولی منانا یا ان کی عورتوں کا ماتھے پہ ٹیکا لگانا یہ ایک ایسا شعار ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے. یہ ہر ایک نے کیا ہوا ہوتا ہے, یہ ہر ایک نہیں کیا ہوا ہوگا. حتیٰ کہ ان میں جو لبرل بھی ہوں گے, جو مذہب کو نہیں بھی مانتے, وہ بھی کچھ نہ وہ بھی ہولی منا لیتے ہیں. تو یہ شاعر کا یہ مطلب ہوتا ہے. کرسچن جو ہوگا, عیسائی جو ہوگا, اس کی سب سے بڑی علامت ہے صلیب. دنیا میں کہیں بھی ہوگا وہ صلیب کو عزت دیتے ہیں, وہ صلیب کا احترام کرتے ہیں. جو صلیب کا نشان ہے نا اس کا وہ احترام کرتے ہیں. کہیں بھی ہوگا اگر کوئی عیسائی اس صلیب ہی کو نہیں مانتا, پھینک دے, تو اس کا مطلب یہ ملحد ہے, یہ عیسائی نہیں ہے. یہ عیسائیوں میں بگڑا ہوا عیسائی نہیں, بلکہ یہ وہ عیسائی ہے جو جس نے عیسائیت کو ترک کر دیا ہے. تو یاد رکھو, جیسے عیسائیوں کا یہ خاص شعار ہے صلیب کا نشان, ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے کہ ہولی تو منا ہی لیتے ہیں, وہ ٹیکا ان کی عورتیں ماتھے پہ لگائی لیتی ہیں, مخصوص ان کے لباس ہوتے ہیں. تو اسی طرح اسلام کی جو سب سے بڑی علامت قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے نا, سب سے بڑی علامت, بعض لوگ کہتے ہیں توحید ہے. بھائی توحید تو اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہے نا, وہ شاعر تھوڑی ہے, وہ تو اسلام میں آپ کی انٹری اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی نا, اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے. تو توحید کے بعد یعنی جو سب سے بڑی علامت جس سے آپ پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں, وہ نماز ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کہیں پاسبل تو ہے, ہمارے یہاں تو چھوڑ رہے ہیں لوگ, زیادہ تر چھوڑ ہی رہے ہیں. تو یہ صرف آپ کو یہاں ملے گا بر صغیر میں, دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. افغانستان میں ہر شخص نماز پڑھتا ہے, چاہے وہ چرس بھی پیتا ہوگا نا نماز پڑھے گا. سعودی عرب چلے جائیں, شراب بھی اگر کوئی پیتا ہوگا نا عربی, نماز
بولو نا کیا ہو گیا, پڑھے گا. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں یار میں رائل فیملی میں تھا, وہ ایک شیخ شراب پیتا تھا, نماز کے ٹائم میں نماز پڑھتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کہ شرابی بھی نمازی ہوتے ہیں. میں نے کہا ان کو ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتے, یہاں والے لوگ ان کی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں, پھر نماز کیسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کام عجیب وہ نہیں کر رہے, کام عجیب ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ اب کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں قاری صاحب, قاری سعد نعمانی کا نام تو سنا ہوگا, بڑے مشہور قاری ہیں, اکثر سلام دعا رہتی ہے. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنا ہے, ان کی رائل فیملیز میں بہت آنا جانا ہوتا ہے, کیونکہ عرب میں ایک اچھی عادت ہے کہ جیسے بھی ہوں قرآن سے بڑی محبت ہے ان لوگوں کو. عمل میں کوتاہی اپنی جگہ, لیکن قرآن کی تلاوت کے پروگرام اور قاریوں کے ساتھ تعلق یہ عرب میں بہت ہے. تو جو بڑے بڑے مشہور قاری ہیں نا, ان کو عرب کے بڑے بڑے یعنی جو بادشاہ ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو قاریوں کو کوئی لفٹ, کبھی سنا وزیر اعظم نے قاری صاحب کو بلایا, کبھی سنا؟ یہاں وہ رواج نہیں ہے. عربوں میں کیونکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا, تو وہ قرآن سننے کے شوق رکھتے ہیں, ان کی سمجھ میں بھی آتا ہے, چاہے وہ عمل نہ بھی کریں لیکن سنتے ہیں. مصر میں آپ جائیں, جیسے ہمارے ہاں بسوں میں گانے لگے ہوتے ہیں, ایسے وہاں بسوں میں تلاوت لگاتے ہیں لوگ. اور میں عربوں کے ساتھ رہا بھی ہوں, بہت زیادہ قرآن سنتے. میں نے عربوں کے ہاتھ میں ریڈیو دیکھے, بہت پرانی بات ہے, 20 سال ہو گئے, ہمارے یہاں مدرسے میں آیا کرتے تھے بہت. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب فارغ بیٹھے تلاوت سننا شروع. ہمارے یہاں تلاوت سننے کا ایسا ٹرینڈ نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے کسی عرب ملک میں جانا ہوا, وہاں رائل فیملی کے کچھ لوگ, تو ایک شہزادہ جو تھا وہ کہیں عیاش ہوگا, شراب کے نشے میں نشے میں مدہوش, اس کو لایا گیا نا کہ بھائی یہ پتہ نہیں کہاں سے ملا ہے شاہی محل میں. کہہ رہے میں بھی بیٹھا ہوا. اس کو جیسے ہی لے کر آئے, نماز کا ٹائم نکل رہا تھا, اور اس نے وضو کیا ایسے کر کے نا, جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں. ہم نے کہا یار یہ دیکھو, ایک طرف عیاشی دیکھو, نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو اس کو نہیں نکلنے دینا, وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھو اپنے آپ سے اسلام کا نام ہٹانے کے لیے مسلمان جلدی تیار نہیں ہوتا کہ اسلام کا نام ہی میرے نام سے ہٹ جائے, جیسا مرضی گنہگار ہو جائے. آپ یہ تو کبھی نہیں چاہو گے کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں آپ کو قادیانی لکھ دیں, وہ چاہے گا یہ آپ کو غیر مسلم لکھ دیں؟ بھائی جو بھی ہے ہم یہ کہتے ہیں ایک نام ہی تو رہ گیا ہے, اور تو ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے. تو یہ نام, ہمارے نام سے یہ لیبل نہیں ہٹنا چاہیے. تبھی ہم جب بھی کوئی غیر مسلم بھی ہم سے پوچھتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے, ہم فوراً کہتے ہیں کیا ہے, اسلام. حالانکہ نہ داڑھی ہوتی ہے, نہ جناب اور کوئی ڈھنگ کے اسلام والے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں وہ بات کی بات ہے, لیکن ہے ہم کیا, بولو مسلم ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور اگر وہ کہتے نہیں یار تم مسلم نہیں ہو, تم تو ڈرامے باز ہو, تم تو ہندو ہو, تم اپنی شادیوں کے طریقے دیکھو تو ہندوؤں والے طریقے ہیں, تم ہندو ہو, اگر غیرت ہوگی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بلکہ آتا ہے غصہ, اتنی غیرت الحمدللہ مسلمانوں میں ہے. وہ بھائی تو مجھے ہندو کیوں کہہ رہا ہے؟ اب وہ ہندو جواب میں کہ تو کیا ہندو پڑھے لکھے نہیں ہوتے؟ کیا ہندو انسان نہیں ہوتے؟ آپ بولو وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, انسان بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ مجھے ہندو نہیں کہہ سکتے, اتنی بڑی گالی سمجھی جاتی ہے. آپ مجھے عیسائی کہہ دو. ہمارے ایک دوست ہے, وہ کوئی ایک لڑکا آیا ملنے کے لیے نا, باہر سے آیا تھا, وہ پہچان نہیں گیا, اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اور مذہب کا ہے. وہ بعض دفعہ پہچانا جاتا ہے نا انسان اپنے. تو وہ دوست جو تھا میرا, وہ اس نے احتیاط نہیں کی, اس نے کہا آپ کرسچن ہیں یا آپ, اس کو ایک دم اس کو غصہ آ گیا, بھائی میں تمہیں کرسچن لگ رہا ہوں؟ میں نے بھی اس دوست سے کہا, میں نے کہا ایسے کسی کو اس طرح نہیں بولا کرو یار. حالانکہ وہ بیچارہ ایسا ہی لگ رہا تھا, کوئی زیادہ باعمل مسلمان نہیں لگ رہا تھا وہ, لیکن اس کو غصہ آ گیا کہ یار مجھے کیا کہہ دیا, کرسچن. حالانکہ کرسچن ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, انگریز سارے کیا ہیں, کرسچن ہی ہے نا, سارے عیسائی ہیں, بڑے بڑے سائنسدان یہودی یا عیسائی ہیں. اب آپ کو چونکہ عیسائیوں میں اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے, اور اتنے زبردست, امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے بھائی, اتنے اللہ نے عزت دی ہے, لہذا آج سے میں تم کو معاذ اللہ پیار سے عیسائی کہا کروں گا. آپ بولو بھائی ہم بنگی چماری جو ہے نا, اگر مسلمان ویسے ہیں نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بنگی چمار بھی ہوں, لیکن ہم نام کے ساتھ اسلام کا لاحقہ نہیں ہٹائیں گے. راحت اندھوری کا ایک شعر ہے, مگر ایک ایمان باقی ہے, اسے بڑا یاد نہیں آ رہا مجھے شعر. اس شعر کا یہی مفہوم ہے کہ اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ایک نام رہ گیا ہے. تو یاد رکھو یہ نام بچانے کے لیے نا آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. یہ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے. یہ نام اللہ اس وقت تک نہیں مانتا جب تک آپ نماز نہیں, 5 ٹائم نماز کی پابندی نہیں کرتے. اللہ اس نام کو مانتا ہی نہیں ہے. تبھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کسی اور جرم پر اتنے بڑے کفر کا حکم نہیں لگایا جتنا نماز چھوڑنے پر لگایا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے. کوئی بھی گناہ ہو جاتا نا, زنا بھی ہو جاتا کسی سے, ہم سمجھتے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گیا, زنا ہو گیا.
ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا چوری کی وجہ سے. مسلمان ہے بھائی، ہاتھ کٹ گیا. مسلمان ہے بھائی، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، جو جرائم ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن کہا، فرمایا کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اسلام سے خارج سمجھتے تھے. تبھی آپ دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، صرف دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو منافق تھے. تو اللہ نے منافق کی یہ علامت نہیں بیان کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. پوائنٹ کی بات ہے، اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں. اللہ نے منافق کی علامت بیان کی، وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے منافق کی علامت بیان کی، وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. زبان میں 2 نمبری ہر چیز میں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں نہیں کہا کہ منافق نماز نہیں پڑھتا. یہ نہیں کہا قرآن نے. کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن نے منافق کی علامتیں بیان کی ہیں کہ یہ جرم بھی کرتا ہے، رشتہ داری توڑتے ہیں، یہ بھی قرآن نے کہا. منافق کیا کرتا ہے؟ رشتہ داری کو توڑتا ہے. یفسدون فی الارض، زمین میں فساد میں چاہتا ہے. ادھر چولیاں لگانا، ادھر سے ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا، فتنہ پھیلانا، اجتماعیت کو توڑنا، مالداروں کو غریبوں پہ خرچ کرنے سے روکنا، یہ سارے کام کرے گا. قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا منافق. یہ نہیں ہے. ارے بھائی، جب اتنے بڑے بڑے جرم کر سکتا ہے تو نماز تو سب سے مشکل چیز ہے نا، مشکل عبادت ہے، تو وہ کیوں پڑھ رہا ہے منافق؟ ارے منافق کو کیا ضرورت ہے؟ جب تم جھوٹ بول سکتے ہو، نبی کے خلاف لوگوں کو ورغلا سکتے ہو، تو نماز بھی گول کر دو. قرآن کہہ رہے ہیں نا 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 نا، منافق نماز کا بڑا سخت پابند ہوتا ہے. فویل للمصلین، تباہی ہے ان منافق نمازیوں کے لیے جو پکے نمازی ہیں. یعنی منافق کی علامت ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن کیوں؟ یراؤن، صرف نبی اور صحابہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتا وہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اگر نماز چھوڑ دی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم مسلم ہیں، ہمیں مسلمانوں جیسا سلوک کرو، ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ، ہماری مسلمان عورتوں سے شادیاں کرو، جب میدان جنگ میں فتح ہوتی ہے تو مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ دو. یہ تمام کی تمام مسلمانوں والی فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے منافق کو بھی نماز باجماعت میں حاضری دینا پڑتی تھی، یہ شو کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں؟ مسلم ہوں. اور آج پکے مسلمان کو بھی حاضری دینے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں. پکا مسلمان ہوگا، دفن ہونا چاہتا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں، اس کام کے لیے اس کو پوری زندگی نماز نہ پڑھے کوئی فرق. بولتے کیوں نہیں؟ بولو نا یار. نہیں پڑھ پوری زندگی نماز نہ پڑھے. مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نہ اس لڑکی کو ضرورت ہے کہ اپنا مسلمان نمازی ہونا ثابت کرے، نہ لڑکے کو، ویسے ہی نکاح ہو جاتا ہے. چل بھائی، ہے سب بے لگام اونٹ نہیں ہوتے جیسے. تو یہ وہ نہیں ہے جو جس پہ صحابہ اور تابعین تھے. یاد رکھو، یہ ہمارا اپنا اسلام ہے جو شاید قیامت میں مسترد ہو جائے، شاید مسترد ہو جائے. تو اس لیے اسلام کی جو سب سے پہلی علامت ہے کہ ہندو جب آپ کو دیکھے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ مسلمان ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے ہی یدعون الی السجود، قرآن کہتا ہے جب سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ کی ندا لگتی ہے، تو یہ اس ندا پر لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف جاتا ہے. 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. یہ علامت ہے سب سے بڑی کہ جو آپ کو فرق کرے گی کہ یہ مسلم ہے اور یہ نن مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلم ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں اتنا حساب چل رہا ہے نا، اندھی چل رہی ہے، بالکل پڑھتے ہی نہیں نماز. اور جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں بہت نیک ہے، یہ کیا ہے؟ بہت زیادہ نیک آدمی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، جو پڑھ رہا ہے نا وہ تو ابھی پہلی پیری سیڑھی پہ آگے کھڑا ہوا ہے، اس نے اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دیا ہے کہ میرا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے. باقی چیزیں تو بات کی ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. کہ اللہ نے ہمیں ہم پر نہیں چھوڑا کہ جیسے چاہو پڑھو، ہم پہ چھوڑ دیا جاتا. اتنی آرا رائے سامنے آتی ہیں. کوئی کہتا ہے گندا رہنا عبادت ہے، کوئی کہتا ہے کہ ڈیٹول سے جب تک نہیں نہاؤ گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے تیزاب سے نہا کے آؤ، کوئی کہتا ہے سر منڈالو ایسے ٹائم پہ، جب بھی نماز کا ٹائم آئے کیا کرو؟ سر منڈالو. یہ بھی ایک عبادت سمجھی جاتی ہے دنیا میں.
بعض کہتے ہیں جب یہ عبادت کا ٹائم آئے گا کپڑے اتار کے دھوتی بنیان میں بیٹھ جاؤ. ایک خاص بدھسٹ کا ہوتا ہے نا, اپنے لباس دیکھا ہوگا. کوئی کہتا ہے یوں کر لو, کوئی کہتا ہے یوں کر لو, جیسے دنیا کے مختلف جگہوں پہ. عیسائیوں میں اب کیا ہے, چرچ میں کیا ہوتا ہے, کچھ نغمے پڑھتے ہیں, وہ ختم عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اقیم الصلاۃ کے سورج جب تبدیل ہوگا نا تو اللہ کی عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دی. کیا خاندانی طریقہ بتایا ہے, اس سے زیادہ خاندانی طریقہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک تو ٹائم کون سا رکھا, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. بدماش آدمی اٹھ ہی نہیں سکتا اس ٹائم پہ ہے. فجر سے پہلے اٹھنا کس کا کام ہے؟ شریفوں کا کام ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا ارلی ان دا مارننگ اٹھ جاتا ہے, اس کا مطلب بندہ شریف ہے. بندہ کیا ہے؟ اور یہ 12 بجے سو کے اٹھتا ہے, ایک دم امیج کیا دنیا کے سامنے جاتا ہے, یہ آدمی ٹھیک, بولو نا نہیں. تو سب سے پہلا جو ٹائم رکھا ہے نا نماز کا, وہ بڑا خاندانی. وہ ٹائم دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. وہ ٹائم کسی کو گفٹ ہی نہیں, عبادت کے لیے ہبا ہی نہیں ہوا. وہ ہے طلوع آفتاب سے پہلے, سورج نکلنے سے پہلے. میڈیکلی کتنا اچھا ٹائم ہے, آکسیجن کا لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے اس وقت, دماغ فریش ہو جاتا ہے. پھر اٹھنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے دانتوں کو صاف کرو مسجد جانے سے. دیکھو انگریز بھی صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے. وہ اس لیے صاف کرتا ہے کہ جراثیم مر جائیں. جب میں مسکراؤں تو مسکراتے ہوئے اچھا محسوس. بتیسی اگر کہیں نظر آئے تو دیکھنے میں لوگ کہیں ویل ڈن, بہت اچھے, کہاں سے بنوائے, کہاں سے لگوائے. کہ ڈاکٹر جو دانت دیکھتے ہیں نا, اتنے میلے, اتنے گندے کہ اگر کسی کے صاف دانت نظر آئے تو ڈاکٹر کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس نے آرڈر پہ بنوا کے فٹ کروائے ہیں. گٹکے, اور ڈینٹسٹ کے پاس تو زیادہ تر گٹکے کے کیسز آتے ہیں نا. تو انگریز صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے جراثیم ختم کرنے کے لیے. مسلمان صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے. ہمارے ہاں دانت صاف کرنا سنت ہے. اس میں نیت کیا کرنی ہے بھائی, اللہ کے پاس. وہ تو خود بخود جراثیم وراثیم تو ویسے ہی مر جائیں گے نا. جراثیم کو کیا پتا اللہ کے لیے کر رہا ہے, ہمیں مارنے کے لیے کر رہا ہے. وہ تو جو بھی کیمیکل ہوگا وہ تو جرمز کو مارے گا نا. لیکن ہم نیت کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ مت آنا, خدا کا دربار ہے بھائی, دانتوں کو صاف کرو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پہ مسواک رکھ کے سوتے تھے. صبح اٹھتے ہی نبی نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے, اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد دانتوں کی صفائی. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے. یہ اللہ کا ایک چیز, اللہ کا حکم ہے نا, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے ایمان والو, جب نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو, حدیث میں قلی کرنے کا بھی حکم ہے, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کے 3 دفعہ صفائی کی ہے. ناک کی صفائی ہو رہی ہے, کس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں؟ یہ عبادت کا طریقہ کسی دنیا میں کسی کے پاس ہے, اور یہ انسان کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے جو ہم نے دیکھے ہیں نا, ان میں یہ حسن و جمال نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے نہ اسکول میں پڑھے, وہ کیسے اتنا اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں بھائی؟ اور ایسے عربوں کو بیان کر رہے ہیں جن کے ہاں سب سے مہنگی چیز پانی تھا. عرب میں پانی بہت کم تھا, انہیں دن میں 15 دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ ناک صاف کرنے کا پانی کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ ان کو کلی کرائی جا رہی ہے, دن میں 15 دفعہ بازو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ پاؤں دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ایسی قوم کو جن کے پاس پانی کی بے انتہا قلت ہے, تو یہ خود علوم نبوت جو ہے نا, یہ خود دلیل نبوت ہے. نبی کی تعلیمات خود اس بات کی علامت ہے. کوئی غور کرے گا تو یہ سچے پیغمبر کی علامت ہے. یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو کیسے صبح صبح دانت صاف کیے, قلی کی, غرارے کیے, ناک میں 3 دفعہ اچھی طرح سے پانی ڈالا, پھر 3 دفعہ اچھی طرح سے چہرے کو دھویا, اور وہمی نے 36 دفعہ دھویا. اگر وہمیوں کو بھی آپ شامل کر لیں تو پھر تو صفائی ہی صفائی ہے. پھر جناب بازو دھوئے, پھر سر کا مسا. سر کو دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ کہ ایک کام پوری زندگی کرنا ہے تو دھونے میں ٹینشن زیادہ ہے. بال آپ نے رکھے ہوئے, سکھانے پڑیں گے آپ کو, ٹائم لگے گا اس میں, سردی ہے, بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے. تو آسان, یعنی صفائی کو بھی پیش نظر رکھا جا رہا ہے اور آسانی کو بھی. کتنی ٹینشن میں نہ ڈال دو, ٹینشن میں. تو سر کے بارے میں کب مسا کر لو. پاؤں کو دھونے کا حکم دیا, اور پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت بتایا ہے کہ ایک شخص امام بنے گا اور باقی صف بستہ ہو کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تو صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں, الا تصفون کما تصف الملائکہ,
تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے. اللہ کو ڈسپلن اتنا پسند ہے کہ فرشتے بھی جب اللہ کی عبادت کرتے اللہ کہتے ہیں لائن میں لگ کے کرو. تو صبح صبح ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ اور جتنا بد نظم مسلمان ہے دنیا میں اتنا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کوئی کام لائن میں لگ کے نہیں ہوتا, کوئی کام. اور پھر نبی جب صفیں سیدھی ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے اس کو لائن کو بالکل سیدھا کرتے تھے, کہیں کسی کا سینہ آگے نہ نکلا ہوا ہو, کہیں پیچھے نہ ہو, بہت سیدھی لائن ہوتی تھی. اور اتنی تاکید کی, فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے اس بات کا خطرہ ہے تمہارے دل اللہ ٹیڑھے کر دے گا آپس میں. ایسے لائن بنا کے صبح صبح ایک امام وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے پھر وہ الفاظ بتا دیں کہ ورڈنگ کیا ہونی چاہیے تمہاری. وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. اس سے زیادہ خدا اور معبود کی تعریف کے اس سے اچھے الفاظ ہو نہیں سکتے. اور پھر عربی میں اس میں ویسے ہی ایک روحانیت ایک حسن ہے. میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا کسی اور زبان میں, وہ چاشنی جو مزہ الحمدللہ رب العالمین کہنے میں ہے, خدا کی قسم یہ عربی میں ہی مزہ آئے گا, کسی اور زبان میں یہ لذت اور چاشنی ہے ہی نہیں. عربی تو ایسی زبان ہے, گالیاں بھی دے رہا ہوں نا لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے. وہ ایک آدمی نے کہیں لکھا ہوا تھا نا عربی, تو جا کے چوم رہا تھا, اس نے کہیں لکھا ہوا ہے یہاں لیٹرین ہے بیت الخلا یہاں. وہ ایک آدمی کہیں گالیاں دے رہا تھا عربی کسی کو, واللہ انتا, اب تو میں گالیاں تو نہیں دوں گا نا یہاں بیٹھ. تو وہ دوسرا کہتا ہے پاکستانی کیا میرے لیے بھی دعا کرنا یار, آپ اس کے لیے اتنی دعائیں دے رہے ہیں. زبان میں لذت ہے, چاشنی ہے. آپ دیکھو امام حرم جب عربی میں دعا مانگتے ہیں کیا خوبصورت, اس میں ایک عجیب نورانیت پیدا ہوتی ہے. وہ اردو پشتو پنجابی میں نہیں ہو سکتی, وہ انگلش میں نہیں ہو سکتی. ایسی زبان کی اللہ نے سلیکشن کی. آپ دوسری زبانوں کو اٹھا, ہندو کی دیکھ لو, وہ چاشنی وہ لذت نہیں ملے گی آپ کسی بھی زبان میں نہیں ہے. قرآن عربی میں انسان پڑھتا ہے. سورہ مریم دیکھو, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم پڑھی ہے نا, وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, اس کی داڑھی تر ہو گئی, بھیگ گئی داڑھی. جتنے پادری بیٹھے تھے سارے رونے لگے. میرا جو جمعے کا خطبہ ہے نا انٹرنیٹ پہ پہلے ڈالا ہوا تھا, ہم نے نکال دیا, پھر وہ اس کے نیچے انگریزوں کے کمنٹس میں نے دیکھے کہ یار ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مگر یہ مزہ بہت آ رہا ہے اس کو سننے میں. گوروں کے کمنٹ میں نے خود پڑھے ہیں, وہ عربی کا خطبہ, تو وہ خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی مزہ. اور یہ مزہ وہ نہیں ہوتا جو موسیقی میں ہوتا ہے. موسیقی کی لذت اور طرح کی ہے, اور روحانیت کی جو لذت ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے. تو خطبہ ہے کوئی گانا تھوڑی ہے جو اس میں کوئی لذت ہو. کتنے لوگ ہیں تبلیغی جماعتیں جب باہر جاتی ہیں وہ بتاتے ہیں ایسے واقعات کہ کوئی ہم نے گوروں کو قرآن سنتے ہوئے یہ جو قاری عبد الباسط تھا نا, ضیاء الحق ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے. ضیاء الحق اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لے کے جاتے تھے. رشیا لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ. قاری عبد الباسط نے وہاں تلاوت کی ہے, رشین دہریے جن کو قرآن کا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن ہم چھوٹے تھے اس وقت یہ خبر مشہور ہوئی تھی, کئی دہریے مسلمان ہو گئے کہ یار یہ کیسا کلام ہے یار, اس میں کیا لذت ہے. یہ 1400 سال پہلے اتنا خوبصورت کلام, اور جو پیش کر رہے ہیں وہ لکھنا پڑھنا بولو نہیں جانتے. اور اس کلام کی پھر احکامات کو دیکھ لو, وہ اس سے زیادہ خوبصورت. کیسے پیارے احکام دیے ہیں قرآن نے. وراثت کا حکم اٹھا کے دیکھ لو, نماز کا, زکوٰۃ کا, رشتہ داری جوڑنے کا حکم بھی پیارے, الفاظ بھی پیارے, ورڈنگ بھی پیاری, ان کو پیش کرنے کا طریقہ بھی بہت پیارا. کوئی فحش لفظ نہیں ہے قرآن میں, کوئی بےہودہ لفظ نہیں ہے, کنایوں میں بات کرتا ہے قرآن. کیا ہے زبردست. تبھی تو وہ حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی تھی نا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو مردار کھاتے تھے. جو نبی نے جس پہ قرآن نازل ہو اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مردار انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. یعنی حکام بھی پیارے. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز جو ابتدا ہوگی الحمدللہ رب العالمین. کیسا پیارا لفظ ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ملحدین کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو خدا کا انکار کرتے ہیں. ارے ہم انکار نہیں, ہم تو مانتے بھی ہیں, اور صرف خالی پیلی زبان سے نہیں مانتے, اپنی میٹھی ترین نیند کو قربان کر کے. وہ جو مؤذن جو بیچارہ 5,000 10,000 تنخواہ لے کے حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں نا, دو بڑے بڑے تھانے دار بھی بعض دفعہ بلاتا ہے نا ایس ایچ او, پبلک نہیں جاتی
کہ بھئی آپ کو ایس ایچ او نے بلایا تو آپ چونکہ ڈی ایس پی کے بیٹے ہیں آپ فون کر دیتے ہیں کہ میں نہیں آ رہا. ایس ایچ او کہتا ہے کیوں نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ڈی ایس پی صاحب کا بیٹا ہوں. کہہ رہے بس وہیں رہو میں خود ہی آ جاتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. ہر فنٹر سے بڑا بھی کوئی فنٹر ہے نا دنیا میں. لیکن ایک گاؤں دیہات کا مؤذن پھٹی پرانی چپل وہ مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ, اور اس کی دعوت پر ڈاکٹر بھی لبیک کہتے ہیں, اس کی دعوت پر آرمی کے آفیسر بھی لبیک کہتے ہیں, اس کی دعوت پر جو ہے وہ انجینئر بڑے بڑے وہ بھی لبیک کہتے ہیں, اس کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ بادشاہ بھی لبیک کہہ کے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ دعوت اس کی نہیں ہے. یہ بیچارہ غریب ہمیں اگر بلائے تو ہم تو پولیس کے کہنے پہ نہیں جاتے, اس کے کہنے پہ کیوں جائیں گے؟ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دعوت کس کی طرف سے دی جا رہی ہے, حی علی الصلاۃ کی, یہ خدا کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے. تو ملحد تو اللہ کو لغت سے ہی نکالا ہوا ہے, اور نمازی نے ایسا ڈکشنری میں ڈالا ہوا ہے کہ اپنی میٹھی ترین نیند ایک عام گنوار دیہاتی کی دعوت کی آواز سن کے اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے. اور پھر سردیوں میں وضو کرنا کتنی ٹینشن کا کام ہے, غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے, اور وہ ساری تیاری کر کے پراپر طریقے سے. دیکھو آفس جانا آسان ہے, آپ کپڑے پہنو, اوپر سے استری کرو, اندر سے کوئی تھوڑی جھانک کے دیکھے گا باس کے اندر سے بغلیں صاف ہیں بھی کہ نہیں ہے بھائی, اندر سے تھوڑی کوئی چیک کرتا ہے. لہذا آفس تیار ہو کے جانا, شادی میں دولہا بن کے جانا بھی بہت آسان ہے. ڈیٹول سے اپنا منہ یوں 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 کرو, تیزاب تھوڑا سا چھڑکو, بالکل جراثیم صاف, اور یوں چڑھاؤ پہنچ جاؤ, لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ دولہا بڑا چمک رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا نا 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 نا, اوپر سے نہیں اندر سے صاف. اوپر سے بھی ہونا ہے, پہلے اندر سے. بال بڑھ گئے ہیں, نماز مکروہ ہوگی. دانت گندے ہیں, نماز مکروہ ہوگی. پیاز کی بو آ رہی ہے, نماز مکروہ ہوگی. اس بو کو ختم کرو. گٹکے نسوار کی بو آ رہی ہے, ختم, اس کو ختم کرو پہلے. پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے, وضو ٹوٹ گیا آپ کا. نجاست پھیل گئی ہے, اس کو کپڑوں سے دھو, اپنے ازار کو پاک کرو. حالانکہ بھائی نہ بدبو آ رہی ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے, نہ 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 آپ کے کپڑوں پہ چونکہ پیشاب لگا ہوا ہے, پبلک تو نہیں دیکھ رہی, نہ بو آ رہی ہے, کپڑے گندے ہیں, اس کو صاف کرو. تبھی تو نمازی بیٹھا ہوتا ہے واش روم میں شلواریں کندھوں پہ لٹکا کے رگڑ رہے ہوتے ہیں. جو وہمی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ کیا مسئلہ ہے انگریزوں کی طرح ہم بھی جائیں واش روم میں, ایک جناب پیشاب کیا اور نکلے. گورے تو میں نے تو دیکھا ہے, باہر ملکوں میں گیا ہوں, گورے تھوڑی اتنی ٹینشن کے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب قطرے آنا ختم ہوں گے پھر ہم استنجا کر کے باہر نکلیں گے. گورا کیا کرتا ہے, جایا کھڑے کھڑے اس نے پیشاب کیا, چھینٹیں پڑوسیوں پہ پڑ رہی, ویسے اتنے صاف نیٹ کلین گورے جو ہے نا, ویسے آپ دیکھو ایسے ہر چیز. وہ انہوں نے تو باقاعدہ ان کے یہاں تو وہ ہوتے ہیں جراثیم مارنے والے کیمیکل ہوتے ہیں, اس سے وہ ہاتھ صاف کر کے پھر کھاتے ہیں. ایک طرف اتنی صفائی ہے, لیکن جب واش روم جائیں گے 6 مہینے ہو گئے پانی کا استعمال کسی قسم کے واش روم میں نہیں ہو رہا. یعنی ایک تو چھوٹا واش روم ہوتا ہے, ایک بڑا واش روم ہوتا ہے. دیر آر 2 types آف واش رومس. میں سمجھتا تھا چھوٹے واش روم میں نہیں استعمال ہوتا, پتہ چلا کہ بڑے واش روم میں بھی پانی کا استعمال نہیں, وہ بھی ٹیشو سے چل رہا ہے حساب کتاب. اللہ نے کہا نا 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 نا, یہ دنیا نہیں دیکھ رہی, میرے سامنے آؤ گے نا تو نیٹ اینڈ کلین ہو کے آنا ہے. تبھی واش روم میں انسان ٹائم لگاتا ہے, بھائی پیشاب کے قطرے ختم ہو جائیں پھر استنجا کروں گا, ورنہ لباس کیا ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. وہی قضائے حاجت لگی ہوئی ہے, اس کو پہلے صاف. ہمارے نبی جب صبح غسل کرتے تو پہلے جہاں جہاں گندگی لگی ہے نا, نجاست, اس کو صاف کرتے, اس کے بعد وضو کرتے, پھر آپ غسل کرتے. تو پہلے گندگی کو صاف کرنا ہے. استنجا کا لفظ ہی نہیں ہے گوروں کی لغت میں, یہ لفظ ہی نہیں ہے ڈکشنری میں. تو اس طرح سے انسان اتنا تو آفس جانا بھی, نمازی کو اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے میں بڑی تکلف سے کام لینا پڑتا ہے. جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں, اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں. تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. عبادت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے نا ایک لغوی معنی ہوا کرتے ہیں ڈکشنری میں, اور ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح. تو عبادت قرآن و حدیث میں کبھی تو ایک جو ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں نا اس کے معنی میں استعمال ہوا, کبھی ایک اصطلاحی معنی میں. اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عربی میں لفظ ہے صلوات یا صلات. صلات عربی میں اصل میں دعا کو کہتے ہیں, صلات. جیسے بلکہ اور آسان, پرے عربی میں انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ دعا کو. لیکن پرے نماز کو بھی کہتے ہیں نا, ہی از گوئنگ ٹو پرفارم پرے کہتے ہیں نا. تو اب پرے کا لفظ اصل میں تھا انگلش میں دعا کے لیے, لیکن نماز میں بھی چونکہ دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے تو نماز پہ بھی پرے کا اطلاق ہوتا ہے. تو اب پرے کا جو لفظ ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈکشنری میں اس کے معنی نماز نہیں ہے, اس کے اصل معنی ہے دعا.
لیکن یہ ایک ٹرم ہے جو ایک مخصوص عبادت ہے، اس کو بھی پرے کہا جاتا ہے. مخصوص عبادت ہے نا جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پرے کہتے ہیں. عربی میں صلات کا عربی میں دو معنی آتے ہیں. میں صرف ایک ہی معنی اس وقت بتاؤں گا جو لغوی معنی ہے دعا. جیسے ہم کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب، نہیں ہے نا، کیا مطلب؟ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو. صلاۃ والسلام جو ہے نا رحمت کی دعا کو کہا جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر، اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو یصلو صلات کس کے معنی میں آتا ہے؟ اصل میں دعا کے معنی میں. تو لیکن صلات کیونکہ ہم جب مخصوص عبادت کرتے ہیں تو اس کو بھی صلات کہتے ہیں. حی علی الصلاۃ ہے نا، آؤ نماز کی طرف. اب حی علی الصلاۃ میں کوئی بندہ گیا دعا مانگ کے واپس آ جائے اور کہ مؤذن صاحب نے تو کہا تھا دعا کی طرف آؤ، تو میں تو دعا کر کے چلا گیا، تو ہم کہیں گے بھائی یہاں صلات سے مراد یہ لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ صلات ایک ٹرم ہے، ایک مخصوص عبادت، قیام رکوع سجدے والی عبادت کو صلات کہا جاتا ہے. تو ہر چیز کے ایک لغوی مطلب ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مطلب ہوتا ہے. تو جو زبان میں ماہر نہیں ہوتے وہ لغوی اور اصطلاحی معنی کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. قرآن میں کہیں یہ لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا، کہیں لغوی معنی میں. جیسے اسلام کا جو لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، لیکن اسلام ٹرم میں کسے کہتے ہیں؟ ایک مخصوص مذہب کو کہتے ہیں. ایک مخصوص مذہب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام. مسلم کا لغوی مطلب کیا ہے؟ مسلمن، سپرد کرنے والا، جو اپنے آپ کو کیا کر دے؟ سپرد کر دے. لیکن ایک ٹرم ہے اصطلاح میں، مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو مسلم ہوتے ہیں. اب قرآن میں بھی یہ اسلام کا لفظ کہیں ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا، کہیں لغوی معنی میں، تو وہاں بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں. جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، سورہ حجرات کے ذکر میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ منافق تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. تو اب یہاں اسلام بھی نہیں لائے تھے نا اصل میں، تو یہاں اسلام کا معنی لغوی ہے، اصطلاحی اسلام نہیں ہے. یعنی یوں کہہ دو کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، یعنی وقتی ظاہری طور پر ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو یعنی کسی کے حوالے کر دینا، بھائی جیسے کہو گے ہم ویسے کہیں گے، دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں. تو یہ اصطلاح نہیں ہے، یہ لغوی معنی ہے. تو لیکن ویسے اسلام کا کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہو ہم اسلام لائے، تم ایمان تو لائے نہیں ہو، دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا وہاں اسلام اور ایمان کا ایک مطلب ہے، یہاں اسلام اور ایمان کے الگ الگ مطلب ہیں. تو یہاں الگ الگ اس لیے کہ یہاں اسلام سے مراد، ایک آیت میں اسلام سے مراد ہے لغوی اسلام، صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور ایک جگہ اسلام کے ٹرم ہے جو ایک مذہب پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے نا بہت لوگ قرآن میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں، اور کہاں کی، اور یہ آج کل جو تحریفیں ہو رہی ہیں نا قرآن کی آیتوں میں وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں کہ ایک لغت کا معنی تھا کچھ اور اصطلاح میں کچھ اور، تو وہ اصطلاحی معنی ادھر لگا دیا، وہ والا ادھر، تو ایسے گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت کے بھی ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. اور قرآن و سنت میں کہیں عبادت لغوی معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ، کہیں اصطلاحی معنی. تو عبادت لغت میں کہتے ہیں غلامی. کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کریں گے تو آپ اس کی عبادت کرنے والے کہلائیں گے. یعنی عبادت سے مراد جس کو لغت میں ڈکشنری میں عبادت کہتے ہیں غلامی. تبھی عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو، آتا نا بنی عبد فلان، فلاں کا غلام تھا، پہلے غلام ہوا کرتے تھے تو عبد کہتے تھے غلام کو. حالانکہ عبادت جو ٹرم ہے اس معنی میں تو کسی کا غلام بننا جائز ہے ہی نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا. لیکن ایک جو ٹرم کے علاوہ جو لغوی معنی میں عبادت ہے وہ کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کر سکتے ہیں. تو عبادت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کسی کی غلامی اختیار کرنا. اور عبادت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو عبادت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ پہلے عربی میں بتا دیتا ہوں، آپ بے شک اردو میں یاد کر لیے گا. العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة یقدر بها على النفع والضرر بدون سبب فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادہ. مشکل ہے، اردو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہو، آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں ذات، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فلاں ذات کو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے
کہ وہ مجھے جب چاہے فائدہ اور جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور فائدہ اور نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی ریزن کا، سبب کا محتاج نہیں ہے، لاجک نہیں چاہیے اس کو کوئی. کسی کے پاس بھی ایسی قدرت ہے تو جس کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا کہ جس کو یہ قدرت حاصل ہے تو اس کی زبان سے یا اپنے باڈی سے اس عقیدے کے ساتھ جو تعظیم ہوگی، یہ والی تعظیم عبادت کہلائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اپنے ابا کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں تمیز سے، یہ تعظیم ہے نا ابو کی. جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے احتیاط کی شکل میں آپ اپنے والد محترم کے سامنے ایسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جو کہ آج کل بیٹھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ اتفاق سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کا اپنے ابا کے بارے میں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جب چاہیں جیسے چاہیں مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ظاہر ہے نہیں ہوتا. تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائی گی، وہ جو اصطلاحی عبادت ہے جس کی وجہ سے شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں. لیکن یہی ہم جب نماز میں اللہ کے سامنے ایسے ہی احتیاط میں ادب سے بیٹھتے ہیں تو یہی ہمارا عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت، کہ ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت. پھر جب زبان سے بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں، جب دو زانوں بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں نا. اب یہ زبان سے اللہ کی جو ہم تعریفیں کر رہے ہیں، یہی تعریفیں اگر ہم ابا کی زبان سے کرنا شروع کرتے ہیں، ابا آپ بہت زبردست ہیں، ابا آپ بہت پیارے ہیں، ابا آپ نے بہت خدمت کی ہے، یعنی ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھا ہے، تو یہ بھی تو تعریف ہے نا. لیکن یہ تعریف عبادت نہیں کہلائے گی. اس لیے نہیں کہلائے گی کہ یہ اس جذبے کے ساتھ نہیں ہے، اس میں اس طرح کی تعظیم نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پر قدرت سبب کے بغیر بھی رکھتے ہیں. یعنی نفع اور نقصان پر قدرت تو رکھتے ہیں، لیکن اتنی قدرت جتنی اسباب کے تحت ہو، کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کے محتاج ہیں یہ. اب ہندو جب بدھ کے سامنے جھکتا ہے نا تو وہ یہ سوچ کے جھکتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی گردن بھی جھکائے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بت میرا فلاں کام بنا دے گا، حالانکہ کام بنانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا. اس کو خدا نے، بھگوان نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں کہ یہ اب ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. یہ اولاد دے دے گا یا میری روزی بڑھا دے گا. حالانکہ جب آپ جو ہے وہ کسی سے کچھ مانگتے ہو تو وہ چل کے جائے، پولیس والوں سے بات کرے، پھر ان کو سمجھائے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ اس کے قیدی جیل میں ان کو چھوڑ دو، یا اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کو حکومت سے کہے اس کا ٹیکس کم کر دو. کوئی بھی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں نا. جب انسان سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے کوئی شادی شدہ جوڑا جا کے کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی تو دمائیں دے گا وہ. لیکن بت کے پاس جب آپ جاتے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بت کے پاس، اس سے اولاد مانگتے ہیں، تو آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تو اس جذبے سے جب کسی کو پکارا جائے، کلو دعاء و ثناء، اس جذبے سے جب کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے آپ تو یہ مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت. اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی زبان سے تعریف کریں گے، ثنا، تو یہ ثنا بھی عبادت کہلائے گی. اور اس جذبے کے ساتھ اب آپ کسی بھی طرح سے جب کسی کی تعظیم کریں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، تو یہ رسپیکٹ دینا عبادت کہلائے گا. اسلام میں یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اصطلاح میں عبادت کا یہ مفہوم ہے. اب دیکھو، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ یا رسول